حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق ما خلق بلا معونة من احد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی مبغضیہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صلوات تمام حمد و ثنا ہے اس خدائے لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا اور انسان کو عقل، شعور اور اختیار جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور تمام درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو انسان کے لیے نمونہ عمل بنتی ہیں اور انسان کو بتاتی ہیں کہ کامل انسان کسے کہتے ہیں۔ اے انسان، تیرے اندر وہ ملکہ موجود ہے، وہ اختیار موجود ہے، وہ عقل و شعور موجود ہے، چاہے تو اتنا پست بن جائے کہ حیوان سے پست بن جائے، اور چاہے تو اتنا پرواز کرے، چاہے تو اتنی معراج کرے کہ مسجود الملائکہ قرار پائے۔ عزیزان محترم، خداوند کریم اس آیہ مبارکہ میں کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ وبشر الصابرین، اے میرے حبیب آپ صابر لوگوں کو بشارت دیں، صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ صبر کرنے والوں کا کمال ہے، صبر کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ صبر کرنے والے اور صبر نہ کرنے والے برابر نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا تک نہیں ہل سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جو انسان کو جبر کی طرف لے جاتی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان مجبور ہے، انسان کر بھی کیا سکتا ہے، اس کو بنانے والا بھی اور ہے، زندگی دینے والا بھی اور ہے، موت دینے والا بھی اور ہے، کس زمانے میں پیدا کرنا ہے وہ بھی کسی اور کی مرضی ہے، کس مکان میں پیدا کرنا ہے وہ بھی کسی اور کی مرضی ہے۔ تو انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان مجبور ہے، انسان لاچار ہے۔ جب
جبر کے نظریے کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہے جو بتا رہا ہے، جو انسان کے عقیدے کی تصحیح کر رہا ہے، عقائد کی تصحیح کر رہا ہے۔ پہلے جملے میں ہی اس عقیدے کی تشریح ہو رہی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، خوشخبری دیں، یعنی انسان کے اختیار میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ صبر کر کے، استقامت دکھا کے، اپنے موضوع پر سچا رہ کر، اپنے معافِ ضمیر میں، اپنے مقصد میں، اپنے ہدف میں صبر اور استقامت دکھا کر کامیاب بن جائے، یا اپنے ہدف سے، اپنے مقصد سے ہٹ جائے۔ یعنی یہ قرآن عقیدہ دے رہا ہے، یہ اختیار کا عقیدہ ہے، یہ عقل و شعور کا عقیدہ ہے، بلکہ یہی عقیدہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے، ثواب دیا ہے، صبر کرنے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ کچھ انسان موجود ہوں، کچھ طلاب موجود ہوں، میں ان طلاب کو پڑھاتا ہوں، ان طلاب میں صلاحیت ہے، پھر ان کا امتحان لیتا ہوں، کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو کامیاب ہوتے ہیں انعام ان کا حق بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں عقل بھی ہے، کیونکہ ان میں شعور بھی ہے، کیونکہ ان میں اختیار بھی ہے۔ لیکن اگر میں یہاں پہ موجود لوگوں سے اختیار سلب کر لوں، ان کا کوئی اختیار ہی نہ ہو، پھر اگر ان سے امتحان لوں اور پھر کہوں کہ میں اس کو ثواب دینا چاہتا ہوں، اس کو گناہ دینا چاہتا ہوں، اس کو عقاب دینا چاہتا ہوں، اس کو انعام دینا چاہتا ہوں، اس پہ جرمانہ عائد کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی عاقل اور حکیم ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو قرآن عقیدوں کو تصحیح کر رہی ہے، عقیدوں کی صفائی کر رہی ہے، عقیدوں کی شفافیت بیان کر رہی ہے کہ جبر والا عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان مختار مخلوق ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، چاہے تو اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے، چاہے تو اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کن افراد کو بشارت دی جا رہی ہے؟ ان افراد کو بشارت دی جا رہی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں عموماً صبر کا مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے، یہ گھر اس کے نام پہ ہے، یہ گھر اس کی ملکیت میں ہے، لیکن کسی ظالم نے قبضہ کر لیا ہے، وہ اس حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے صبر کیا ہے۔ ایک شخص ہے، کوئی مقصد اور ہدف رکھتا ہے، لیکن اس مقصد اور ہدف کو حاصل نہیں کر پاتا، حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، سامنے والے کے ظلم کی وجہ سے، جور کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں اس نے صبر کیا ہے، اس کے اختیار میں نہیں تھا، جو اللہ کی مرضی۔ تو ہمارے ہاں صبر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں صبر اپنے مقصد کے چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں صبر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت صبر کو دیکھا جائے، حقیقت صبر کہیں زیادہ بلند ہے۔ صبر ایک انسانی مفہوم ہے، صبر ایک اخلاقی قدر ہے، صبر ایک انسانی قدر ہے جو بہت زیادہ بلند چیز ہے، بلکہ صبر کی ایک معنی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ صبر کے لوازمات کو دیکھ کے آپ پتہ چلا سکتے ہیں یہاں پہ صبر کی معنی کیا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر وہ ہے جو مصیبت پر صبر ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے، لیکن وہ بھی ناقص صبر ہم لیتے ہیں مراد۔ ایک وہ ہے جو مصیبت پر صبر کرنا ہے، ایک انسان پر کوئی مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ صبر کرتا ہے یعنی کیا؟ تعرف الاشیاء بازدادھا، کسی بھی چیز کی حقیقت اس کی ضد سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ صبر نہ کرنا یعنی گلے شکوے کرنا، رونا، دھاڑنا، گلے شکوے کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا، یا اللہ سارے مصیبت اور سارے امتحان میرے حصے میں ہی لکھنے تھے، یہ کیا ہے؟ صبر کے خلاف ہے۔ ایک انسان پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ روتا ہے، گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میرے حصے میں ہی یہ مصیبتیں کیوں ہیں، یہ آفتیں کیوں ہیں؟ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس ہدف کو چھوڑ دیتا ہے جو جس راستے پر چل رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں اس نے صبر نہیں کی، اس نے جزا کیا، اس نے فضا کیا، اس نے گلے شکوے کیے، صبر نہیں کی۔
لیکن اس کے مقابلے میں صبر کی معنی کیا ہے؟ اگر آفتیں آئی ہیں، اگر مصیبتیں آئی ہیں، اگر بلائیں آئی ہیں، اگر امتحانات آئے ہیں، انسان ثابت قدم رہے، ان بلاؤں امتحانات کے فلسفے کو سمجھے، اپنے ہدف کو نہ چھوڑے، اس راستے پر رہے، کامیاب ہو جائے، اس انسان کو صابر کہا جاتا ہے۔ ایک صبر کیا ہے؟ مصیبت اور آفت پہ صبر کرنا ہے، لیکن یہ صبر کا کامل مفہوم نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو صبر کا جز ہے۔ اصل میں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا ہے، اللہ کے اوامر پر صبر کرنا ہے، ایک اللہ کی نواہی پر صبر کرنا ہے، منکرات پہ صبر کرنا ہے، گناہوں پہ صبر کرنا ہے۔ یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں یہ انسان کی امتحان اور آزمائش کے لیے ہیں۔ ان امتحان اور آزمائش کو، ان احکام کو چھوڑنے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ اس امتحانات کے مقابلے میں، اس احکام کے مقابلے میں، اس اوامر کے مقابلے میں جو تکلیف آتی ہے، جو مشقت آتی ہے، ان تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کر کے اپنے مقصد میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کا مفہوم ہے۔ بہت زیادہ سردی ہے، ٹھنڈک ہے، پانی ٹھنڈا ہے، صبح کا وقت ہے، گرم بسترا ہے، نیند کا ماحول ہے، یہاں پہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ کے سو جایا جائے، بلکہ صبر کا مفہوم یہ ہے ان تمام چیزوں کے باوجود گرم بسترے کو چھوڑ دینا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جانا، اپنے مقصد میں، مقصد خلقت جو عبادت ہے اس میں ثابت قدم رہنا، استقامت دکھانا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ تو یعنی صبر یعنی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اوامر کے مقابلے میں جو مشقتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے صبر یعنی اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام انجام دینا۔ میرا دل ایک چیز کو چاہتا ہے، میرا نفس ایک چیز کو چاہتا ہے، میں کسی چیز کو چاہتا ہوں لیکن شریعت کچھ اور چاہتی ہے، اپنی مرضی کو قربان کرنا کسی کی مرضی پر، یہ صبر کہلاتا ہے، استقامت کہلاتا ہے۔ یعنی گناہوں کے مقابلے میں صبر کرنا۔ ایک چیز وہ ہے جس میں نفس کی رضا ہے، اور ایک چیز وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ نفس کی رضا کو چھوڑ کر، اپنی رضا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس میں جو مشقت آتی ہے اس کو برداشت کرنا، اپنی مرضی پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ صبر اور استقامت کہلاتا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں دنیا میں آپ کو 2 کردار نظر آئیں گے، بلکہ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ 2 گھوڑ سوار ہیں، یہ بھی گھوڑے پر سوار ہے، یہ بھی گھوڑے پر سوار ہے، یہ جو گھوڑا ہے یہ بھی سرکش ہے، یہ جو گھوڑا ہے یہ بھی سرکش ہے، یہ گھوڑا بھی طاقتور ہے، یہ گھوڑا بھی طاقتور ہے، یہ گھوڑا بھی اپنی مرضی دکھا رہا ہے، یہ گھوڑا بھی، لیکن یہ جو سوار ہے یہ گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، خود گھوڑے کی مرضی پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرف اس کو گھوڑا لے جا رہا ہے یہ اس طرف جا رہا ہے، لیکن یہ جو سوار ہے یہ گھوڑے کی طاقت کے باوجود، گھوڑے کی سرکشی کے باوجود، گھوڑے کے طغیان کے باوجود گھوڑے پر کنٹرول اختیار کرتا ہے، گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اس کو ایڑ لگاتا ہے اور اپنے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ ہے جو گھوڑے کی مرضی پر چل رہا ہے، اور یہ وہ ہے جو گھوڑے کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے۔ یعنی اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، استقامت کا دامن چھوڑ دیا، تحمل کا دامن چھوڑ دیا، بردباری کا دامن چھوڑ دیا، اپنا ہدف چھوڑ دیا، اپنا مقصد چھوڑ دیا، گھوڑے کی مرضی پر چل پڑا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اس نے مشکلات کے باوجود، مشقت کے باوجود گھوڑے پر کنٹرول کیا ہے۔ عزیزان محترم، انسان کی مثال اور نفس کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے۔ انسان کا نفس سرکش گھوڑے کی طرح ہے، انسان کا نفس اس کو طغیان کی طرف لے جانا چاہتا ہے، سرکشی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں پر صبر کا مفہوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، جہاں پہ اس کو گھوڑا لے جائے اس طرف جانا نہیں ہے، اپنے مقصد کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہدف میں، اپنے مقصد میں استقامت دکھائے، تحمل دکھائے، بردباری دکھائے، ناپسندیدہ چیزوں پر تحمل کرے،
اگر اوامر کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، انسان اس پر صبر کرے، ان چیزوں کو برداشت کرے لیکن اپنے مقصد سے نہ ہٹے، تو یہ صبر کا مفہوم ہے۔ عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے تو صبر کی دو قسمیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں یا پسندیدہ چیزوں پر صبر ہے یا ناپسندیدہ چیزوں پر صبر ہے۔ اللہ کے جو اوامر ہیں ان کو انجام دینے پر جو رکاوٹیں ہیں ان کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ جو گناہ ہے، گناہ سے بچنے کے لیے، ایک گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو کتنی چیزوں کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں غلط رسوم ہیں، غلط رواج ہیں، گناہ کے نام پہ ان کو انجام دیا جاتا ہے، گناہوں کو رسم و رواجوں کے نام پہ انجام دیا جاتا ہے۔ اگر وہ انجام نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں بھئی آپ لوگوں سے کٹ گئے ہیں، آپ دوستوں سے کٹ گئے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں نہ آئیں گے۔ یعنی کس طریقے سے ایک گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ سے بچنا چاہے، کتنی رکاوٹیں ہیں، لیکن ان تمام رکاوٹوں پر کنٹرول کرنے کا نام، ان رکاوٹوں کو برداشت کرنے کے باوجود اپنے ہدف میں، اپنے مقصد میں ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے۔ یہ صبر کرنا کس کا کام ہے؟ یہ صبر کرنا انبیاء کا کام ہے۔ جب بھی صبر کا نام لیتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ذہن میں آتا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے 3 لقب دیے ہیں اللہ نے ان کو، بہترین 3 لقب۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ بننا بڑا لقب ہے۔ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کہے یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا مقام یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں حضرت ایوب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہماری طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، جس کے کہنے پہ انسان عمل کر رہا ہے یعنی اس کی طرف پلٹ رہا ہے۔ کسی بھی چیز میں ہم شیطان کی بات پہ جب عمل کریں گے یعنی ہم شیطان کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اگر کسی بھی بات پر ہم کسی ظالم حکمران کی بات پہ عمل کر رہے ہیں یعنی ظالم حکمران کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں نعمتیں عطا فرمائیں، ہر قسم کی نعمتیں، دولت ان کے پاس ہے، زمینیں ان کے پاس ہے، اولاد ان کی زیادہ ہے، نیک مطیع فرما بردار، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، اللہ کے شاکر بندے ہیں۔ شیطان کہتا ہے یا اللہ یہ تو کوئی شکر کا مقام نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، جس کو آپ دو گے، اتنی نعمتوں دو گے، وہ تو شکر کرے گا ہی۔ لیکن یہ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے، چاہے نعمتیں ہوں، چاہے نعمتیں چھن جائیں، لیکن وہ صبر کرنے والے ہوں، شکر کرنے والے ہوں۔ تو شیطان نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس کو بھی کچھ ملے گا وہ شکر کرے گا۔ اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، حضرت ایوب میرے خاص بندے ہیں، نعمتیں ہوں تو بھی ان کا وہی حال ہے، نعمتیں چھن جائیں تو بھی ان کا وہی حال ہوگا۔ تو اللہ نے ان سے تمام نعمتیں چھین لی، مال ملکیت چھین لیا، زمینیں چھین لی، ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا، خود بیمار ہو گئے۔ بعض روایات مناسب نہیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بیمار ہو گئے، ان کے جسم میں ورم آ گئے، ان کا جسم میں کیڑے آ گئے، بدبو ہونے لگی۔ یہ روایتیں درست نہیں ہیں۔ امتحان تھا، لیکن یہ امتحان نہیں تھا، ان کا امتحان فقر کا امتحان تھا، ان کا امتحان بیماری کا امتحان تھا۔ یعنی ایسے فقر اور ایسی بیماری کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے ہم ان سے دور ہو جائیں۔ لوگ ان سے دوری چاہتے ہیں، لیکن حضرت ایوب کا صبر دیکھیں، ہر حال میں صبر کر رہے ہیں، ہر حال میں شکر کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ان کی بیوی آتی ہے، کہتی ہے آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ جو ہے آپ کو شفا دے دے، اللہ آپ کو دوبارہ مال و دولت دے دے۔ کہا کہ میں کس طرح کہوں، مجھے شرم آتی ہیں، اتنا وقت ہم نے نعمات میں گزارا ہے، اب جب اللہ ہم سے تھوڑا امتحان لے رہا ہے تو ہم دعا کریں یہ امتحان ٹل جائے۔ یعنی یہ صبر کا مقام ہے، ایسا صبر ہے کہ اللہ ان کو 3 مقامات دیتا ہے۔ میرے بندے ہیں
تو ایوب جیسے ہیں، میری طرف رجوع کرنے والے ہیں تو ایوب جیسے ہیں، صبر کرنے والے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام جیسے ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اور کس طریقے کا صبر ہے، کس انداز کا صبر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا امتحان۔ وہ ایک بوڑھا باپ ہے، ذرا یہ تصور کریں، ایک جوان بیٹا ہے لیکن امتحان ہے۔ یہاں پہ صبر کا تقاضا کیا ہے؟ وہ باپ جو تجربے کار بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو امام بھی ہے، جو خلیل بھی ہے، وہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک جو بچہ ہے جو ابھی تازہ جوان ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، لیکن اس کے جو جملے ہیں وہ ہمیں صبر سمجھاتے ہیں۔ وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے، گلہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے اللہ نے زندگی کیا اسی لیے دی تھی کہ مجھے ذبح کروائیں، پہلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کمزوری کی وجہ سے، ناتوانی کی وجہ سے اب کچھ کرنے کی طاقت آ گئی ہے تو کیا مجھے ذبح کر دو گے؟ نہیں، یہ صبر کا کام نہیں ہے۔ صبر کا کام اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اور بہترین جملے ارشاد فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، یہ انبیاء کا صبر ہے جو ذبح ہونے کے وقت بھی صبر کرتے ہیں، لیکن ایک مقام ہمیں تاریخ میں اس سے بڑا بھی ملتا ہے، ایک یہ ہیں جو شہادت پر صبر کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو شہادت کی خبر دی جاتی ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اے علی اس وقت کیا کرو گے جب شہادت تمہاری ہو جائے گی؟ تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں میں صبر نہیں کروں گا، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے، میں شکر کا سجدہ کروں گا اور میری زبان پر جملے یہ ہوں گے کہ فزت ورب الکعبہ۔ صبر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، صبر کسی کام کے کرنے کا نام ہے۔ عزیزان محترم، یہ صرف اس مفہوم کے ساتھ نہیں بلکہ بہت زیادہ انسانی مفاہیم ہیں، اسلامی مفاہیم ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں یہ حشر ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جمود کا شکار ہیں، ہمارے ذہن رکود کا شکار ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ بھی نہ کریں، ہم نے تمام مفاہیم کو ایسا بنا دیا ہے۔ صبر کا پوچھا جائے ہم کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہنا یعنی صبر۔ کسی سے کہا جائے تقویٰ، وہ کہے گا گناہ نہ کرنا۔ تقویٰ یعنی گناہ نہ کرنا، یعنی وہ بھی نہ کرنے کی معنی میں۔ اگر ہم کہا جائے کسی سے بھائی عصمت کیا ہے، وہ بھی یہ کہے گا کہ عصمت یعنی گناہ نہ کرنا۔ حالانکہ یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں، چاہے وہ صبر کا مفہوم ہو، چاہے وہ عصمت کا مفہوم ہو، چاہے وہ تقویٰ کا مفہوم ہو، یہ سب وجودی مفہوم ہیں، کمالی صفتیں ہیں۔ کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا صبر کسے کہتے ہیں، ورنہ دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے عقل کے مطابق صبر کر رہے تھے۔ کوئی مسجد میں جا کے صبر کر رہا تھا، کوئی مصلی پہ بیٹھ کے صبر کر رہا تھا، بلکہ کسی نے خانہ خدا میں پناہ لے کے صبر کر رہا تھا، کوئی حرم رسول میں پناہ لے کر صبر کر رہا تھا۔ لیکن امام حسین نے بتایا صبر گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ صبر حق کے لیے میدان میں نکل آنے کا نام ہے۔ مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد اور اپنے ہدف میں ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے۔ امام حسین علیہ السلام صبر کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اپنے اہل بیت کو؟ اے میرے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے آپ کی شہادت کو دیکھے، لیکن یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے اللہ شہادت کو چاہتا ہے انسان خود چلا جائے، تلوار نہ اٹھائے، دفاع نہ کرے، ایسے ہی اپنی جان دے دے، نہیں، بلکہ جان دینی ہے تو بھی شجاعت کے ساتھ، زندہ رہنا ہے تو بھی عزت کے ساتھ، موت آنی ہے جان دینی ہے تو بھی عزت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یعنی انسان کی زندگی ہو تو بھی اس کے ہدف اور مقصد کے ساتھ ہو، اس کی جب جان جائے تو بھی ایک اعلیٰ ہدف اور مقصد کے ساتھ ہو۔ امام فرماتے ہیں اپنی اہل بیت کو صبرن یا اہل البیت، اے میری اہل بیت آپ صبر کریں،
شہادت کے لیے جا رہے ہیں صبر کریں. شجاعت دکھانی ہے لیکن صبر اور استقامت دکھانی ہے, میدان میں ثابت قدم رہنا ہے. اور کیوں ثابت قدم نہ رہیں؟ وہ اہل بیت جن کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا موت ہلاکت کو سمجھتی ہے, موت کڑوی چیز کو سمجھتی ہے, لیکن اہل بیت کے بچے سے پوچھا جائے کہ موت کسے کہتے ہیں, شہادت کسے کہتے ہیں, تو بچہ کہتا ہے احلا من العسل, شہد سے اگر کوئی میٹھی چیز ہے تو شہادت ہے. ایسی اگر معرفت ہو تو کیوں صبر اور استقامت نہ ہوگی؟ تو انہوں نے صبر اور استقامت دکھائی کیونکہ ان کی معرفت ایسی تھی. امام فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو ایک پل کی مانند ہے. یہ موت کیا ہے؟ یہ موت تو ایک پل کی مانند ہے. یہ شہادت کیا ہے؟ یہ شہادت تو ایک پل کی مانند ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ تمہیں عارضی زندگی سے حقیقی زندگی کی طرف لے جا رہی ہے. تجھے اس دنیا کی تکلیفوں سے نجات دے کر ابدی نعمات کی طرف لے جا رہی ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ تمہیں قید خانے سے نکال کر ایک باغ اور باغیچے کی طرف لے جا رہی ہے تو کم نہیں ہوگا. کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے یہ دنیا قید خانے کی مانند ہے اور ایک کافر کے لیے آخرت قید خانے کی مانند ہے. تو صبر اور استقامت کا ایک مفہوم ہے. صبر اور استقامت کچھ کرنے کا نام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے میرے حبیب ان کو بشارت دے دیجئے جو صبر کرتے ہیں, جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں, لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. تو ہر کام میں حکم بھی انہی کا چلے گا, اسی ذات کے حکم کو ماننا ہے, اسی ہدف پر ثابت قدم رہنا ہے اور استقامت پذیر رہنا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک شخص آتا ہے مولا میں استقامت نہیں کر سکتا, صبر نہیں کر سکتا, چاہتا ہوں گناہ انجام نہ دوں لیکن پھر بھی گناہ مبتلا ہو جاتا ہوں, کیا کروں؟ امام نے کہا جو تمہاری دل چاہے کرو لیکن 5 چیزوں میں سے ایک چیز نہ کرنا. اللہ کا گناہ کرنا ہے, اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ. اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, اللہ کا رزق استعمال نہ کرو. اللہ کے حکم کو نہیں ماننا نا, تو جب موت کا فرشتہ آئے کہنا مجھے نہیں جانا ہے. اللہ کے حکم کو نہیں ماننا نا, جب اللہ کہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تم نہ جانا جہنم میں. وہ کہتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہا پھر شرم نہیں آتا؟ حکومت بھی اس کی میں رہنا ہے, ولایت بھی اس کی میں رہنا ہے, رزق بھی اس کا کھانا ہے, آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں, جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں, اس کے حکم کو روک بھی نہیں سکتے, تو زندگی بھی اس کی مرضی سے گزارنی ہے. تو صبر کا نام استقامت ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, سب سے مشکل کام اطاعت ہے, کیونکہ چند منٹ کسی کی بات ماننا اور چیز ہے, لیکن پوری زندگی اطاعت میں گزارنا, صبر کے ساتھ گزارنا, استقامت کے ساتھ گزارنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صفت بیان کی ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا حبیب اپنی مرضی سے زبان کو جنبش بھی نہیں دیتا ہے, جو بولتا ہے وحی کے ذریعے بولتا ہے. کن کے سامنے بول رہا ہے؟ دوستوں کے سامنے بولنا آسان ہے, دشمن ہے. کیسے دشمن ہے؟ جب ان کی فلاح و بہبود کی بات کی جائے تو بدلے میں پھول پیش کرنے والے لوگ نہیں ہیں, پتھر مارنے والے ہیں, کانٹے بچھانے والے ہیں. لیکن یہاں پہ صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پھر رسول اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے, حجرے میں جا کے بیٹھ گئے, اپنے مقصد کو چھوڑ دیا. نہیں, صبر کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ اپنے راستے سے انسان ہٹ جائے. پتھر لگنے کے باوجود رسول اکرم ہدایت کا پیغام پہنچاتے ہیں, سب کے سامنے ان کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں اور تنہائی میں آ کے ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ جملے ہوتے ہیں پروردگارا ان پر عذاب نازل نہ کرنا, کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے. یہ ہے, یہ صبر کا مفہوم ہے.